غزوہ خندق کے بعد کی مہمات جو ہیں ان کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، بنو قریظہ کو بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا، اور اب مسلمانوں کے لیے حالات کا رخ بدل چکا تھا۔ حالات کا رخ بدل چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے فارغ ہوئے، خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے، تو آپ نے کچھ اور کاموں کی طرف اپنی توجہ دی، جن میں سلام بن ابی الحقیق کا قتل ہے۔ یہ شخص ان سرداروں میں شامل تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف فوجیں اکٹھی کی تھیں، ان 20 سرداروں کے اندر شامل تھا۔ نہ صرف اس نے لوگوں کو اس کی ترغیب دی بلکہ مال اور رسد کے ساتھ بھی ان فوجوں کی مدد کی۔ اس کے علاوہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بھی کرتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب مسلمان غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سلام بن ابی الحقیق کو قتل کر دیں، کیونکہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا شاعر تھا، اس کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا، اور ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج کا آپس میں مقابلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ تو قبیلہ خزرج کے لوگ بھی چاہتے تھے ہم بھی کوئی ایسا نیکی کا کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور ان کو ہدایات بھی دی۔ 5 صحابی وہ اس مہم پر گئے۔ اس 5 صحابہ کے دستے نے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ سلام بن ابی الحقیق کا قلعہ وہیں پر تھا۔ عبداللہ بن عتیق جو ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عتیق یہ کسی بہانے قلعے میں داخل ہو گئے اور ایک طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہرے دار نے تمام دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے اور چابیاں ایک جگہ پہ لٹکا دیں۔ یہ وہاں انتظار میں رہے۔ جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے وہاں سے چابیاں پکڑیں، تالا کھولا، اندر چلے گئے۔ جتنے دروازے تھے سب دروازوں کی اندر سے کنڈی لگاتے چلے گئے تاکہ اگر کوئی میرا پیچھا بھی کرے تو اسے دروازہ بند ملے۔ کئی دروازے پار کرنے کے بعد انہیں سلام بن ابی الحقیق کا پتہ چلا۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ لیٹا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں آواز لگائی، ابو رافع۔ ابو رافع نے جواب دیا، کون ہے؟ اس کی آواز سے انہوں نے اس کو لوکیٹ کر لیا اور آواز کی سمت میں تلوار ماری۔ اس نے چیخ ماری۔ عبداللہ کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آواز بدل کر کہا، ابو رافع کیا بات ہے؟ ابو رافع نے اب پھر چیخا، کہنے لگا، تمہاری ماں کو اللہ برباد کرے، مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس پر حملہ کیا، اپنی تلوار اس کی پیٹ میں اس کی نوک چبھو دی اور تب تک نہ چھوڑا جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد یہ باہر نکلے، دروازے کھولتے گئے یہاں تک کہ آخری دروازے تک پہنچ گئے۔ جب آخری دروازے پر پہنچے تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ آخری دروازہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اونچی جگہ تھی۔ انہوں نے اپنے پاؤں نیچے رکھے تو زمین پر گر پڑے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کو باندھا اور اسی طرح ہی باندھ کے وہاں بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جائے گا کہ بدبخت مر چکا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صبح جب مرغ نے اذان دی تو قلعے پر پہرے دار نے اعلان کیا کہ
سلام بن ابی الحقیق جو کہ یہودیوں کا تاجر تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جب سن لیا تو یہ باہر چلے گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زخم اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسا کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ جو سریہ ہے جس میں سلام بن ابی الحقیق یہودیوں کے اس سردار کو قتل کیا گیا، یہ ذیقعد 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا اہم واقعہ ہے وہ سریہ محمد بن مسلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل رہی تھیں کہ نجد کے علاقے میں بدو غلط قسم کی کاروائیوں میں مصروف ہے۔ آپ نے 30 آدمیوں کے ساتھ صحابہ کو بھیجا۔ مسلمانوں جب وہاں جا کر چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ ہاں، ان کے جانور مسلمانوں نے مال غنیمت میں اکٹھے کر لیے۔ اب یہی لوگ ایک اور قیدی کو بھی اپنے ساتھ لائے۔ یہ قیدی ثمامہ بن اسال تھے، اور ان کو مسیلمہ کذاب نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو ثمامہ بن اسال یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے۔ ان کو مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ اب یہی جو محمد بن مسلمہ جن 30 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ رہے تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو گرفتار کر کے لا کے مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس سے پوچھا، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ کہنے لگا، اگر مجھے رہا کر دو گے تو ایک احسان مند کو رہا کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جتنا مال چاہتے ہو حاضر ہے، اور اگر مجھے قتل کرتے ہو تو میرا بدلہ لینے کے لیے بے شمار لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھر آ کے پوچھا، پھر وہی جواب تھا، اگر مجھے قتل کرو گے میری قوم میرا بدلہ لے گی، مال چاہتے ہو تو جتنا مال چاہتے ہو اتنا حاضر ہے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک احسان مند پر احسان کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے۔ پھر تیسرے دن آ کے سوال پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی جواب تھا، وہی الفاظ تھے کہ مجھے قتل کرو گے میری قوم میرا بدلہ لے گی، مال چاہتے ہو تو مال حاضر، اور اگر احسان کرو گے تو ایک احسان مند پر احسان کرو گے، یعنی میں احسان فراموشی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین راستہ اختیار کیا، احسان کر دیا، آزاد کر دیا، جاؤ ثمامہ تم آزاد ہو۔ لیکن ثمامہ جسمانی طور پہ تو آزاد ہو چکے تھے، اتنی دیر تک مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کے رویے دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان دیکھ رہے تھے۔ وہ جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے، ان کا دل آپ کا پابند ہو گیا۔ گئے قریبی جگہ سے غسل کر کے آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور کہنے لگے کہ آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ مبعوث تھا، آج مجھے آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ الفاظ بھی کہے کہ آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ مبعوث تھا، اب آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا جب آپ کے فوجیوں نے مجھے پکڑا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے انہیں کہا تم عمرہ کرنے جاؤ۔ وہاں گئے، کفار نے ان کو طعنہ دیا، تم صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کہنے لگے میں بے دین نہیں ہوا، اور سنو آج کے بعد تمہیں یمامہ سے ایک دانہ بھی گندم کا نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ تو بنجر علاقہ ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا، یمامہ کے علاقے سے ہی غلہ جاتا تھا، اور ثمامہ بن اسال
یمامہ کے سردار تھے، جہاں ان کا قبیلہ بنو حنیفہ رہتا تھا۔ تو ثمامہ بن اسال نے ان کو دھمکی دی کہ اب تمہیں مکے سے ایک دانہ بھی غلے کا نہیں ملے گا۔ خیر جی، کچھ دیر تو ایسے رہا، پھر کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرابت داری کا واسطہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ثمامہ کو حکم دیں کہ وہ ہمیں غلہ بیچنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور اس کے بعد پھر ثمامہ بن اسال نے ان کو غلہ بیچنا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے وقت ہو چکا، اب انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، ان واقعات میں ہمارے لیے کہاں کہاں سبق ہیں، کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے سبق ہیں، کہاں صحابہ کے طور طریقوں میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ آپ کا سٹائل آف لائف کیا تھا، آپ کی مشقت، آپ کی محنتیں، آپ کا اللہ پہ توکل، آپ کی جفا کشی، ذرا غور کیجئے اپنے حالات سے، ان کا تقابل کیجئے تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سے یہ سب کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔